السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، معاون ہے، نگرانی کرنے والا ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ولی ہے، دوست ہے، محبت کرنے والا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، انہیں تاریکیوں سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کفار کے اولیاء، کفار کے دوست، مددگار طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں یا یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ولایت، محبت، اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ عز و جل کی طرف سے خصوصی طور پر اور مسلسل توفیق جو ملتی ہے وہ ایمان والوں کو ملتی ہے. ایمان والے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے ہیں. اللہ کی ولایت اور محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا راستہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہے، اور اللہ تعالی پر ایمان کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے. اس طرح کا ایمان جو خالص ایمان ہو، جس میں شرک سے، کفر سے اور ہر غیر اللہ سے جس کی پرستش ہوتی ہے اللہ کے سوا، اس کا کفر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعتراف ہو. یہ ایمان ہے. اس شرط پر جو ایمان موجود ہوگا، ایسے ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی ولایت کا نام، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا دعویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے نام سے شہرت اور معروف ہونے کا مسئلہ بہت زیادہ پرانا ہے، اور بہت سارے لوگ ولایت کے نام سے، اولیاء کے نام سے، ولی کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ پیمانہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کسے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت سے سرفراز کون ہو سکتا ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں. اس بات کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے دوسری بہت ساری آیتوں میں. مشہور آیت کریمہ جسے اکثر و بیشتر پڑھا جاتا ہے اور ولیوں کا مقام، اولیاء کی شان بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، غالباً سورہ یونس کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو یا خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. غم جو ہوتا ہے وہ ماضی میں ہوئے یا پہلے ہوئے جو مسائل ہوتے ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، کسی طرح کی مشکل ہوتی ہے، اس پر انسان کو غم ہوتا ہے، اور آنے والے مسائل پر انسان کو خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت، ولایت، توفیق، محبت جن کو حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں انہیں نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ ماضی کا کوئی رنج ہوگا، اور نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ مقام بیان فرمایا. لیکن مقام کے بعد پھر ان اولیاء کی پہچان بتلائی کہ اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے، اور کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ نہ ماضی میں غم ہوگا، نہ مستقبل میں آنے والے مسائل کا، خطرات کا کوئی انہیں خوف ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون،
الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یہ ولیوں کی پہچان ہے. جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ سچے ایمان والے ہوں گے، سچے تقوی شعار ہوں گے، صحیح معنوں میں موحد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقراری ہوں گے، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی کسی بھی خصوصیت میں کسی کو ساجی اور شریک بنانے والے نہیں ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ویسے ہی عمل کرنے والے ہوں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان والے ہوں گے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی شعار ہوں گے، فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں گے، نمازیں اپنے اپنے وقتوں پر، 5 وقتہ اپنی اپنی نمازوں کو اپنے اپنے وقتوں پر، 5 ٹائم کی نماز مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں گے، اور فرائض کے علاوہ دیگر جو اعمال صالحہ ہیں، خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، وہ تمام کام انجام دینے والے ہوں گے، اور جو برائیاں ہیں، منکرات ہیں، گناہ کے کام ہیں، سیئات ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم بدعملی کہتے ہیں، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی پہچان کی شان بیان فرمائی، اور اس کے بعد خصوصی طور پر اولیاء کی پہچان بیان فرمائی. ولایت جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں تقوی شعار ہوتا ہے. وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے یہاں صحیح ایمان نہ ہو، جس کی توحید سلامت نہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جس کی عبادت و بندگی خالص نہ ہو، جس کے یہاں فرائض کی پابندی نہ ہو، جو بہت سارے منکرات میں، گناہ کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہوں، جو اور دیگر نیکیاں جو چھوٹی ہیں انہیں تو چھوڑ دیں، جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے نہ ہوں، جو اپنی کٹیا سے نہ نکلتے ہوں، اپنی جھگیوں سے نہ نکلتے ہوں، اور اپنے گھروں ہی میں 24 گھنٹے رہتے ہوں، اور وہ نہ کبھی نماز کے لیے مسجدوں میں دکھائی دیں، نہ کبھی جماعت میں دکھائی دیں، نہ کبھی جمعہ میں دکھائی دیں. ایسے لوگ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے ولی تو نہیں ہو سکتے، شیطان کے ولی ضرور ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے. اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایمان کیا ہے صحیح معنوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ صحیح معنوں میں جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس کامیابی کی کنجی ہے، اس کے پاس نجات کا کڑا ہے، اور اس کے پاس آخرت میں جنت کے حصول کے لیے سب سے بڑا سرمایہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کر کے اب یہاں پر صحیح معنوں میں کون اللہ کا دوست ہو سکتا ہے جو اسی ایمان کی شرط پر اترنے والا ہو. اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ہی ولی ہے، ایمان والوں کا ہی مددگار ہے. ایمان والے ہی اللہ کی محبت اور اللہ کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں، اس کی توفیق و تسدید کے مستحق ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کے دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کا سے محبت کرنے والا ہے، ان سے ان کی ولایت اور ان کی محبت، ان سے دوستی، ان سے لگاؤ، اور اس طریقے سے انہیں خصوصی طور پر توفیق، خصوصی تسدید، ہدایت، رہنمائی، حفاظت، عصمت، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. تو اس کو بیان کرنے کے لیے 2 الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ ہے ولی اور ایک لفظ ہے مولا. ولی اور مولا ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، دونوں کے معنی وہی ہوتے ہیں، حمایت کرنے والا، محبت کرنے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا. یہ سارے معنی ولی اور مولا کے اندر موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا. اس بات کو سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مولا اور مددگار ہے، حمایت کرنے والا ہے جو ایمان والے ہیں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ایمان والوں کا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ولی کا مقام اور ولایت کا درجہ.
اور اللہ نے فرمایا اب جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے پاس ایمان ہو، خالص توحید ہو، خالص بندگی ہو، شرک نہ ہو اور اتباع سنت ہو، کسی طرح کی بدعت یا شخصیت پرستی نہ ہو، یا کسی غیر نبی کے پیچھے چلنے کے سلسلے میں اس قدر شدت نہ ہو کہ اسے نبوت کا مقام گویا دے دیا گیا ہو، اسے رسالت کا درجہ دے دیا گیا ہو، اس طرح سے اگر معاملہ نہ ہو تو جا کر کے ایسا شخص ولی ہوتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ولایت کا، محبت کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ ولایت کا ثمرہ، ولایت کا نچوڑ، ولایت کا انجام، اور ولی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کن نعمتوں سے نوازتا ہے، کن ثمرات سے نوازتا ہے. ان ثمرات میں سے ایک سب سے بڑے ثمرے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. ثمرہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. یہ تاریکیاں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الظلمات الی النور، ظلمات ظلمہ کی جمع جس کے معنی تاریکی، اندھیرے کے ہوتے ہیں، یہ جمع ہے. اور نور جو ہے وہ واحد ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نور واحد ہے، سنگولر ہے، اور اس کی جمع جو ہے انوار آتی ہے مثال کے طور پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے مددگاروں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے محبت کرنے والوں کا جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے. اندھیروں سے نکالنا، اندھیرے بہت سارے ہیں، باطل کے راستے بہت سارے ہیں، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، نفاق بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں گناہ کے کتنے مراتب ہیں. کبیرہ گناہ اور اس کی فہرست لمبی ہے، صغیرہ گناہ اس کی فہرست لمبی ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ظلمات میں شامل فرما دیا ہے. سارا کفر، سارا عناد، سارا شرک، ساری بدعقیدگی، سارے بدعات و خرافات، ساری گندگیاں، ساری غلاظتیں، سارا باطل اور سارے منکرات، سارے گناہ، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الظلمات، تاریکیاں، یہ سب تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، یہ سب ظلمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ ایمان اور تقوی کے معیار پر اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری گندگیوں سے پاک کر دیتا ہے، ساری غلاظتوں سے نکال دیتا ہے، ساری تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روشنی میں لاتا ہے. وہ روشنی ایمان کی ہے، وہ روشنی توحید کی ہے، وہ روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی پیروی ہے، وہ روشنی نیکیوں کی ہے، وہ روشنی تقوی کی ہے، وہ روشنی اعمال صالحہ کی ہے، وہ روشنی حسنات کی ہے، وہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والوں کے قدم پر چلنے کا راستہ دکھانا ہے. ان ساری تاریکیوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روشنی کی طرف لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کو سنگولر استعمال فرمایا اور ظلمات، تاریکی کو جمع. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کے راستے بہت سارے ہیں، باطل راستے، گمراہی کے راستے، ضلالت کے راستے بے شمار ہیں، اور حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہے، اور وہ حق وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ اور اللہ کے نبی کی رسالت کے کلمے میں بیان کر دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر. یعنی رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حق ایک ہے اور باطل کی بہت ساری شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ سارے باطل سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے راستے پر بندے کو لاتا ہے. اسی کو نور کہا، اسی کو روشنی کہا. اب اگر آپ تفصیل میں جائیں کہ نور کو کس لفظ سے، نور کی تفسیر کس لفظ سے کی گئی ہے، تو نور قرآن کریم کو کہا گیا، نور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و شریعت کو کہا گیا. میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیات میں نور کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. اللہ فرماتا ہے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو، ایمان کو نور بنایا ہے، ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس کو نور بنایا ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کیا ہے؟ یہ نور ہے، روشنی کا ذریعہ ہے. یہاں سے حق کی روشنی نکلتی ہے، توحید کی کرنیں پھوٹتی ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرمانبرداری کی راہ ملتی ہے. اس لیے قرآن کریم نور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ضلالت و گمراہی سے نکالا اور ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کیا، تاریکیوں سے نکالا، ظلمتوں سے نکالا، جہالتوں سے نکالا، جاہلیتوں سے نکالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا، نور کہا گیا، سراج منیر کہا گیا، روشن چراغ۔ جیسے چراغ سے روشنی ملتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کو روشنی ملی ہے، اور وہ شرک و کفر کی ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکل کر توحید اور اخلاص بندگی، اخلاص عبادت کے راستے پر آ سکے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی نور کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روشنی کہا گیا، روشن چراغ کہا گیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے، ان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اور آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی، اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو، ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روشنی کیا ہے، اندھیرے کیا ہیں، تاریکیاں کیا ہیں۔ یہی ہے میرے بھائیوں جس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، اور خود اللہ کے کلام کی آیتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریکیاں کیا ہیں اور روشنی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب تاریکیوں کے اندر ساری گمراہیاں آ جائیں گی، اور نور اور روشنی کے اندر ہدایت، نیکی، تقوی، حق کی ساری باتیں شامل ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آگے والے ٹکڑے میں آپ دیکھیں گے یہاں پر روشنی کو واحد استعمال کیا گیا، تاریکیوں کو جمع استعمال کیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں، کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں۔ اولیاء جمع استعمال کیا گیا، مددگار، اور طاغوت سنگل استعمال کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاغوت جو ہے وہ ہے تو واحد، لیکن الف لام کے ساتھ ہے۔ الف لام یہ جنس کے لیے ہے، سارے طاغوت جتنے طاغوت ہو سکتے ہیں۔ ہم نے 5 طاغوتوں کا ذکر اہل علم کے اقوال کی روشنی میں کیا تھا۔ 5 طاغوتوں کا، وہ شیطان ہے، وہ کاہنین ہے، وہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے 5 طاغوت یہ، اور موٹے موٹے یہ بڑے بڑے طواغیت ہیں جن کی اللہ کے سوا پرستش ہوتی ہے، جن کے نتیجے میں، جن کے سبب انسانیت کا بہت بڑا طبقہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کافروں کے اولیاء، کافروں کے مددگار، ان کے دوست، ان کے یار کون ہیں؟ طاغوت ہیں، اللہ کے سوا جن کی پرستش ہوتی ہے۔ طاغوت کو واحد استعمال کیا گیا، لیکن الف لام کے ساتھ استعمال کیا گیا جو جنس کے لیے ہے، یعنی سارے طاغوت اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال بات ہوگی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں باتیں ذکر کر دی۔ جتنے بھی غیر اللہ ہیں سب اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ کے شریک ہیں، اللہ کی سے بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم اور اس کی عظمت کے سامنے سرکشی کرنے والے ہیں۔ اس لیے مقابلہ انداز دیکھیے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور میرے بھائیوں کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون ہے؟ طاغوت۔ تو اللہ کے سوا جتنے بھی زندے، مردوں، جاندار، بے جان کی پرستش ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالمقابل ہیں، جن کا کفر کرنا ضروری ہے اور صرف اللہ واحد کا پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نور عطا فرمایا ہے اس نور پر ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق بخشے، کیونکہ ایمان کے بغیر اور خالص ایمان اور توحید کے بغیر، تقوی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت، اللہ کی محبت، اس کی نصرت، اس کی توفیق، اس کی ہدایت کسی بھی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جتنے بھی دعوے ولایت کے کیے جاتے ہیں، انہیں پرکھنے کے لیے، ان کی ولایت کو پرکھنے کے لیے، ان کے ولی ہونے کو پرکھنے کے لیے
ہمارے پاس یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے کہ ہم چیک کریں کہ کیا واقعی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایمان کے معیار پر اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار تقویٰ پر اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ اگر ایمان و تقویٰ کے معیار پر اترتے ہیں تو واقعی وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ہر ایمان والا، ہر تقوی والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی اور دوست ہیں۔ جتنا ایمان زیادہ ہے، جتنا تقویٰ زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ولی ہے۔ جتنا ایمان و تقویٰ کمزور ہے اتنا ہی ولایت کمزور ہے، اور اگر ایمان اور تقوی سے انسان باہر نکل جائے تو پھر ولایت کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، انسان ولایت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت سے نوازے، اپنی محبت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو صفات ہیں ان صفات پر ہمیں قائم رہنے، ان صفات سے متصف ہونے اور اس کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔